अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इलेक्शंस 2024 के लिए जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दिन था वो आज आखिरी था और कई ऐसे नॉमिनेशन पेपर्स, कई जान पहचान जिनको आपने पहले काबीनाओं में देखा होगा पिछली दौरे हुकूमतों में, उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए। सबसे ज़्यादा शिकायत तहरीक इंसाफ को रहीं और अब देखना ये है कि अब जो मुस्तरद हुए कागजात, इनको ज़ाहिर है कि जो एपलेट ट्राइब्यूनल्स हैं उनके अंदर ये जाएंगे, वहाँ पर क्या फ़ैसले होते हैं। कई हो सकता है कि वो फ़ैसले भी पसंद ना आएँ तो उसके बाद फिर आला अदलिया का दरवाज़ा भी शायद खटखटाया जाए। जो इस वक्त की सारी सिचुएशन है उसमें हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ही चैलेंज करती नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जमातें कुछ जो हैं वो सीट एडजस्टमेंट की तरफ भी रुजू कर रही हैं, एक दूसरे से मेल मुलाकातें हो रही हैं, चाहे वो MQMP MLN की हो, पीपल्स पार्टी ANP की हो, ANP कौमी वतन पार्टी की हो। अलबत्ता एक जमात ऐसी ज़रूर है, जमात इस्लामी, जिसकी अभी तक सीट एडजस्टमेंट के हवाले से किसी किस्म की कोई ख़बर सामने नहीं आई। क्या वो इंतखाबात में तनहा ही रहेंगे या अभी ये सारा प्रोसेस वो स्टार्ट करने को है। पर दूसरी जानिब जो ये माहौल है इसको जमात इस्लामी कैसे देखती है, हमारे साथ है इन फोकस हैं अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस ऑन इन फोकस। ये बताइएगा कि जो माहौल है इस वक्त सिराज साहब, जिसमें जो हालात नज़र आए, जो आज वीडियोस के ऊपर भी बड़ा सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया पर कि तायद कुनंदा तस्दीक कुनंदा से किस तरह से उनको खींचियातानी हो रही है, या जो पहला मरहला था। फिर इसके अलावा आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देखें, वो कहते हैं किसी किस्म की कोई सिलेक्शन जो है इस मरतबा अगर हुई तो फिर इंतखाबात को कोई कबूल नहीं करेगा। अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं आप इनको कैसा देख रहे हैं? क्या सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा इन इंतखाबात के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इलेक्शन पर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का इन्हिसार है। अगर ये एक शफाफ इलेक्शन हो गया, और शफाफ का मतलब ये कि लोगों ने देखा कि वाकई जिनको लोगों ने वोट दिया था नतीजा उनके मुताबिक निकला, तो ज़ाहिर है इसके बाद पाकिस्तान एक नए अच्छे दौर में दाखिल होगा। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की और हस्बे रिवायत और हस्बे साबिक वही कुछ हुआ जिसका तमाशा हम पहले बारहा देख चुके हैं, तो मेरे ख़्याल में अब लोगों का मूड इस तरह जाली इलेक्शन कबूल करने का नहीं है। और ये पाकिस्तान के लिए सियासी लिहाज से भी, आईनी लिहाज से भी, माशी लिहाज से एक तबाही होगी। इसलिए हमारी तमन्ना, ख्वाहिश, दुआ और कोशिश ये है कि ये इलेक्शन शफाफ हो जाए और उन अदारों का जिन्होंने हल्फ उठाया है आइन के मुताबिक कि हम एक शफाफ इलेक्शन कौम को देंगे, होना चाहिए कि वह अपनी इस अहद और इस हल्फ के वफादारी कर ले और कौम को एक शफाफ इलेक्शन दे दे। बसूरत दीगर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। अच्छा, तो सिराजुल हक साहब, आप जब कहते हैं कि तमन्ना है, उम्मीद है कि ये आइन के मुताबिक और अपनी शफाफियत जो है वो इलेक्शन कमीशन कायम करेगा आने वाले इंतखाबात में, अब तक का जो मरहला आपके सामने है उसमें क्या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारी इस पहले मरहले में आइनी तौर पर अपनी शफाफियत को बरकरार रखने में कामयाब हुआ है? जो कहते हैं ना कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तक जो कुछ हमारे सामने आया है तो सच्ची बात यह है कि इदारे आपस में दस बगरेबान हैं। हाई कोर्ट के फ़ैसले कुछ आते हैं, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले कुछ होते हैं, और इसी चीज़ ने अब भी पूरी कौम को एक शकूक शुबहात में डाला है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है वो मिसाली तो नहीं है। वाकई लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, उस पर बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन ज़ाहिर है दुनिया उम्मीद के साथ जुड़ी हुई है। लोग आने वाले कल के बारे में यही सोचते हैं कि शायद आने वाला कल बेहतर हो और ये इदारे ठीक हो जाए, सुधर जाए और ट्रैक पर चलें। अच्छा, सिराजुल हक साहब, ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब बार बार ये कहते हैं, कभी सर्दी बताते हैं, कभी वो कहते हैं कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं दहशतगर्दी के, वो हालात इलेक्शन के लिए साजगार नहीं हैं। आप किस तरह से देखते हैं इन बयानात को? क्या खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपको भी लगते हैं साजगार नहीं है फॉर इलेक्शन? देखिए, अगर आप कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी है, तो जब से दुनिया आबाद हुई है तो वहाँ तो सर्दी है।
اور گرمی میں پھر گرمی آتی ہے، اس لیے تو لوگ گرمیوں میں بھی سوات اور دیر کا اور چترال کا اور گلگت کا رخ کرتے ہیں، وہاں کا موسم ایسا مزیدار ہوتا ہے گرمیوں میں، لیکن سردیوں میں وہاں برف ہوتی ہے۔ لیکن کیا سردی اور گرمی کی وجہ سے اگر آپ نے ملتوی کرنے کا فیصلہ ایک بار کر ہی لیا تو پھر آپ کو کبھی بھی الیکشن نہیں ملے گا۔ اس طرح ہی جو دہشت گردی ہے یا بدامنی ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن اس کینسر کا اور ناسور کا علاج بھی ایک شفاف الیکشن ہے، اور ایک کمزور حکومت، ایک نگران حکومت جس کے ساتھ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، وہ کبھی بھی ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ نہ معیشت کو ٹھیک کر سکتی ہے، نہ بدامنی کو ختم کر سکتی ہے، نہ دہشت گردی کو ختم کر سکتی ہے۔ میرا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ دہشت گردی کا اور معاشی بدحالی کا علاج ہی الیکشن ہے، اس لیے جتنا جلد یہ مرحلہ مکمل ہو جائے میں قوم کے اور پاکستان کے اور خاص کر خیبر پختونخوا کے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ اچھا، تو سراج الحق صاحب، یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ پی ڈی ایم میں جو بیٹھی جماعتیں تھیں پہلے تو یہ چاہتی تھی کہ الیکشن ہو جائے، جس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی، پھر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، پھر ان کی 16 ماہ کی حکومت ہوئی، لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو مسوائے پیپلز پارٹی کے باقی کچھ اتنے زیادہ الیکشن موڈ میں نظر نہیں آ رہی۔ نون لیگ کو دیکھیں تو ان کے تو ابھی پارٹی ٹکٹس کی مسائل چل رہے ہیں، اب نہ ہی کوئی جلسے ہو رہے ہیں، نہ ابھی منشور کے لیے بھی انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے منشور میں۔ دوسری جانب آپ مولانا صاحب کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی الیکشن موڈ میں نظر نہیں آتے۔ کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ ان کی؟ دیکھیے، یہ سب کے سب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی حکومت کی ہے نا، یہ 16 مہینے تو پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے، اور ان کی کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا سامنا کریں گے۔ نہ مسلم لیگ اور نہ جے یو آئی اور نہ پیپل پارٹی لوگوں کا سامنا کر سکتی ہے، اور انہوں نے ایک وعدہ پورا نہیں کیا، لوگوں کو ریلیف نہیں دی، بلکہ ان کی وجہ سے بے روزگاری، بدامنی اور معیشت کی تباہی میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو یہ بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کا موڈ ان کے حق میں نہیں ہے، عوام ایک مثبت چینج کے لیے بے قرار ہے، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، اگر ہو بھی تو ان کے مرضی کے مطابق ہوں۔ یہ تمام وہی پارٹیاں ہیں جو اپنی مرضی کے الیکشن کمیشن، اپنی مرضی کے عدالتی نظام، اپنی مرضی کا مقننہ اور اپنی مرضی کا سیاسی انوائرمنٹ چاہتے ہیں، اور جب ان کی مرضی کا انوائرمنٹ نہ ہو تو ان کے لیے سانس لینا، قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ ٹھیک ہے، جتنے بھی ان کو فیسیلیٹیز حاصل ہے اور جتنا ان کو انوائرمنٹ حاصل ہے، اس کے باوجود بھی یہ اپنے آپ کو انفٹ سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی گرمی کی بات کرتا ہے، کوئی سردی کی بات کرتا ہے، کوئی بدامنی کی بات کرتا ہے، کوئی اور بہانے بناتا ہے۔ لیکن جماعت اسلامی ڈے ون سے الیکشن کے حق میں ہے کہ آئین کے مطابق بروقت الیکشن کرنا ہم ملک کے اور پاکستان کے مفاد میں سمجھتے ہیں۔ سراج الحق صاحب، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک، ان فوکس ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب۔ سراج الحق صاحب، یہ بتائیے گا، جو فیسیلیٹیز اور جس انوائرمنٹ کی آپ نے بات کی، یہ بڑی ذکر ہوتا ہے کہ ایک ہوا چل پڑی ہے جس میں قیاس یہی ہے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی، نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے، اور اسی پر آپ دیکھیں کہ سلیکشن، لاڈلا پلس، لاڈلائزم، یہ سارا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ بھی ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں کیا؟ دیکھیے، میرے خیال میں ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو سبق لینا چاہیے ماضی سے، کہ جس طرح ماضی میں انہوں نے پیپل پارٹی کا بھی مسلط کیا، کبھی نواز شریف کو مسلط کیا، کبھی پی ٹی آئی کو مسلط کیا، تو اس کے نتیجے میں خود اسٹیبلشمنٹ کو کیا ملا سوائے لوگوں کے کا، اور ڈسکشن میں آ گئے لوگ، ان کے بارے میں اب جلسوں میں، جلوسوں میں تذکرے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ماضی سے اگر سبق لینا ہے تو یہی ہے کہ اب وہ نہ مسلم لیگ کا ساتھ دے، نہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے، نہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے، عوام کو آزاد چھوڑے تاکہ ایک آزادانہ ماحول میں الیکشن ہو جائے۔ باقی لوگ اس لیے بات کرتے ہیں کہ آنن فانن ان کے کیسز ختم ہو گئے، نیب کے سارے کیسز ان کے کلین ہو گئے، فائل کلین ہو گئے، اور کل ایک آدمی انہی عدالتوں نے مفرور قرار دیا تھا، اور وہی عدالتیں ہیں جو اب اس کو ایک حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، کبھی قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، کبھی شیخ بودادی کہہ رہے ہیں کہ تو بالکل کلین اور پاک لوگ ہیں۔ تو خود عدالتوں پر بھی قوم کا اعتماد اس لیے اٹھتا جا رہا ہے۔ تو ہم پاکستان کے حق میں سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جس چیز کا نام ہے وہ اگر نہیں دیا گیا
اور عوام کو اختیار نہیں دیا گیا اور پھر یہ خاندان اور یہ شخصیات قوم پر مسلط کیے گئے تو اس کا نقصان عوام کو ہوگا، خاص کر غریب عوام کو ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان کے وارے نیارے تو ہو جائیں گے لیکن عوام کی حالت اور بھی بدتر ہو جائے گی۔ اچھا، تو سراج الحق صاحب، جب آپ نے ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ کا، ہر انتخابات میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑی فیلڈ سیٹ کی جاتی ہے، کیا آج کے اس دور میں جو جسے ہم پولیٹیکل مینجمنٹ کہتے ہیں، جس کا ذکر آپ نے دوسرے انداز میں کیا، وہ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ؟ دیکھیے، میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ماضی میں جتنی حکومتیں بنی ہیں ان کے آشرواد سے بنی ہیں۔ پیپلز پارٹی آئی ہے ان کے مرضی اور ان کے سپورٹ کے ساتھ، نواز شریف کی حکومت بنی تھی ان کے سپورٹ کے ساتھ، پی ٹی آئی آئی تھی ان کے 100% سپورٹ کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ نہیں چلی۔ سید مودودی نے فرمایا تھا کہ جس طریقے اور ذریعے سے لوگ ایوان کے اندر جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اسی طریقے اور اسی ذریعے سے وہ واپس بھی نکل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ ناکامی سے دوچار ہو گئے، اور میں بڑی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا تعاون پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہ رہے، یہ سیاست نہیں کر سکتے، یہ گلی اور کوچوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فیوڈل ہے، یہ جاگیردار، یہ سرمایہ دار، یہ تو ایک عام ماحول میں زمین پر قدم بھی رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ تو تبھی آتے ہیں جب ان کے لیے تمام تر تخت بچھایا جائے اور سجایا جائے اور پھر آ کر اس پر بادشاہ کو بٹھایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آتے بھی ہیں تو پھر ان کی حکومت چلتی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی حکومت ہوگی جو عوام کے مینڈیٹ اور عوام کے اعتماد کے ساتھ آ جائے۔ آپ نے دیکھا نا جی کہ نواز شریف صاحب کو رخصت ہوا، لوگوں نے اس کے لیے نہ رویا، پی ٹی آئی کی حکومت بھی ختم ہو گئی، لیکن ہماری اسی پڑوس میں ترکی میں طیب اردگان کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کی گئی، F-16 حرکت میں آ گئے، ٹینک حرکت میں آ گئے، لیکن جب وہ عوامی حکومت تھی تو عوام ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے۔ اس لیے میں ان کو یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں، ان سیاسی لوگوں کو، کہ عوام پر اعتماد کرے، اور جب سازشوں کے نتیجے میں اور رات کے اندھیروں میں میٹنگز کے نتیجے میں برسر اقتدار آتے بھی ہیں تو پھر آپ کی حکومت چلتی نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں میں اعتماد اب تک نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی بہانے الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ سراج صاحب، آپ نے جو عوام ٹینکوں کے سامنے لیٹنے کا ذکر کیا، تو تحریک انصاف کے اوپر تو کیس ہی یہی بن رہا ہے کہ انہوں نے تو ایک طرح سے یہ کوشش کی کہ بغاوت کر دیں، اور پھر اس کے بعد وہ 9 مئی اور 9 مئی کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ تو سب آپ کے سامنے ہیں۔ میڈم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پارٹیاں ہیں نا، یہ نئے تو نہیں ہیں۔ 20 سال مسلم لیگ نے پنجاب میں حکومت کی، اور اب بھی یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہمیں ایک اور موقع دیتا کہ ہم قسمت کو بدلے۔ بابا، 20 سال میں آپ نے کچھ نہیں کیا تو ایک اور 5 سال میں آپ کیا کریں گے؟ 15 سال پیپلز پارٹی نے سندھ میں حکومت کی، آج بھی سندھ میں دیکھیے کرپشن ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، سندھ کے بدحالی ہے، اور عام آدمی کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اس طرح 9 سال خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے حکومت کی، تو یہ 20 سال، 15 سال، 9 سالوں میں اگر یہ لوگ کچھ نہیں کر سکے تو پھر عوام سے یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ان کو تو بار بار موقع ملا، اسی اسٹیبلشمنٹ نے تعاون کیا ان کے ساتھ، ان سب کے ساتھ کیا ہے، عدالتوں نے تعاون کیا ان سب کے ساتھ، نیب نے تعاون کیا ان سب کے ساتھ، لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس میں جو لوگ شامل ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کا اول تا آخر ایجنڈا قوم، ملک پاکستان، عوام کی ترقی نہیں ہے، ذاتی ایجنڈا ہے۔ اور آج دیکھیں ان کے ذاتی جائیدادوں میں، پراپرٹیز میں، شوگر مل میں، کارخانوں میں، بینک بیلنس میں، پاکستان میں باہر جائیدادوں میں اضافہ ہوا، لیکن غریب عوام کو کیا ملا؟ غربت ملی، جہالت ملی، مہنگائی ملی، صاف پانی کا قطرہ بھی نہیں مل رہا ہے، بچوں کو تعلیم نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ ان پارٹیوں کے مجموعی کارکردگی ہے۔ اس لیے میں عوام سے بات کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے خوشحال ہو، آپ کے بچے ایک اچھے ماحول میں سانس لینے کے قابل ہو جائے، ان کو اچھی تعلیم ملے، نوجوانوں کو روزگار ملے، گھروں میں صاف پانی ملے، ہر جھونپڑی میں بجلی ہو، آسائش ہو، راحت ہو، خوشحالی ہو، عدل اور انصاف ہو، تو پھر چائے صرف اور صرف جماعت اسلامی ہی ہے۔ یہ تو آزمائے گئے لوگ ہیں، ان کو اگر 100 سال بھی حکومت ملے نا تب بھی عوام کی حالت میں ایک رتی بھی یہ لوگ انقلاب نہیں لا سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کیا کسی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کوشاں نہیں ہے یا چاہتی نہیں ہے؟
ہم عوام سے اتحاد کریں گے، ہم عوام سے ووٹ مانگتے ہیں، سپورٹ بھی مانگتے ہیں اور نوٹ بھی مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اکثر امیدواران عام لوگ ہیں، بے شک تعلیم یافتہ ہے، تجربہ کار ہے، خدمتگار ہے، مخلص ہے، پاک دامن ہے، باصلاحیت ہے۔ جب بھی ہم پر اعتماد کیا گیا ہم نے ڈیلیور بھی کیا ہے، وہ خیبر پختونخوا میں ہو، وہ کراچی میں ہو۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان پارٹیاں جن کا نام آپ لیتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، ابھی تو ان کی حکومت ہم نے دیکھی نا، آپ نے دیکھا نہیں ان کی حکومت۔ یہ جو آج مہنگائی ہے، یہ جو آج بے روزگاری ہے، یہ جو آپ کے 2.25 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہے، تو ان کی وجہ سے یہ صرف اور صرف اپنی ذات کے خاطر سوچتے ہیں۔ قانون سازی بھی اور سیاست بھی، جمہوریت بھی، عدالتی بھی، ادارے بھی، وہی جو ان کے ذات کے لیے مفید ہو۔ اس لیے ہم ان لوگوں سے کوئی اتحاد نہیں کرنا چاہتے ہیں تاکہ عوام کو ایک آپشن کی طور پر، ایک متبادل کے طور پر جماعت اسلامی ملے۔ بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب۔ یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کا فیصلہ ہو گیا ہے ٹکٹس کی تقسیم کا، یا پھر جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ابھی حال میں سامنے آئی تھی، جب تک وہ پوری نہیں ہوتی آپ لوگ بھی ذرا شش و پنج میں۔ ویلکم بیک۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں حالیہ 2-3 دنوں میں جس قسم کی پریس کانفرنسز کی اس انتخابی نشان بننے کو لے کر اس پر کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ آج اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے، ان فوکس ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ خرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا پی ایم ایل این کو آنے والے الیکشنز میں یہ وارے نہیں آتا کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہو؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا، اور سب سے پہلے تو آپ کے سب ناظرین کو 2024 کا جو آنے والا سال ہے وہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کرے اور پاکستان کو اگلے سال میں 2023 سے بہتر خوشحالی اور بہتری اور امن نصیب۔ آمین۔ ہمارا جو مطالبہ ہے جی وہ بڑا واضح ہے کہ جن اصولوں کا تعین سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2017 میں نواز شریف کی نااہلی کے بعد کیا تھا، اس اصولوں کا، اس جو گائیڈ لائنز ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح اس کا اطلاق جو ہے وہ دوسری جماعتوں پر بھی کیا جائے۔ تو ہم کوئی اسپیشل فیور نہیں مانگ رہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے 2017 میں کہا کہ جو پارٹی کا سربراہ نااہل ہو جائے وہ صدر نہیں رہ سکتا، سربراہ نہیں رہ سکتا، پھر انہوں نے کہا جو نااہل ہو جائے اس سے ٹکٹوں کی مشاورت بھی نہیں کی جا سکتی اور وہ ٹکٹیں ایشو نہیں کر سکتا، اور پھر اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ پاکستان نے ہی اپنے فیصلوں کے ذریعے مسلم لیگ نون کے جو سینٹ کے امیدوار تھے 2018 میں ان سے شیر کا نشان واپس لے لیا۔ تو اگر وہ اصول آج تک قائم ہے، اور جو کہ قائم ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی اس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے قانون سازی نہیں ہوئی، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں کو اوور ٹرن نہیں کیا، تو وہ اگر گائیڈ لائن موجود ہے جس کی تمام پاکستان کی جو ماتحت عدالتیں ہیں وہ تابع ہیں، تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ وہی گائیڈ لائنز اور اصول جو ہیں وہ سب پر لاگو کیے جائیں جن کا تعین سپریم کورٹ نے 2017 اور 18 میں کر دیا۔ لیکن وہ جو فیصلے تھے ان کے خلاف تو آپ لوگ اتنا ذکر کرتے تھے، نالا تھے کہ زیادتی کی گئی ہے، آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ یہی ہونا چاہیے؟ نہیں، ہم نالا ہیں، ہمیں ان فیصلوں پر سخت ترین تحفظات ہیں، لیکن اگر وہ آج بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹس اپنی جگہ پر قائم ہیں تو پھر ان کا اطلاق نہ کرنے کی کوئی توجیہ نہیں ہے کسی کے پاس، جب تک سپریم کورٹ اسے خود اوور ٹرن نہیں کرتا۔ وہ ایک سیٹلڈ گائیڈ لائنز ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ چاہے غلط تھی، خراب تھی، ایک دفعہ اطلاق کرنے کے بعد باقیوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمارا قانونی مطالبہ ہے، جو آئین بھی یہ کہتا ہے کہ سب پاکستان کے شہریوں کو قانون کی نظر میں برابر رکھا جائے گا۔ اچھا، تو اگر برابری کا اطلاق ہم پر ہوا ہے تو سب پر ہونا چاہیے۔ نہیں تو ٹھیک ہے، ان کے تو ایک بانی اب وہ ہو گئے نا چیئرمین، اب جو چیئرمین ہیں ان کے وہ اگر مشاورت کی حد تک چلے، مان لی جائے آپ کی بات، لیکن انتخابی نشان ہی لے لیا جائے،
یہ تو بڑی زیادتی ہے ایک جماعت کے ساتھ. نہیں لیکن یہ گائیڈ لائن سپریم کورٹ نے ڈٹرمن کیا نا, یہ میں نے تو نہیں کی. ہم تو نہیں چاہتے کہ کسی سے کسی کا نشان لیا جائے. ہم تو چاہیں گے کہ پاکستان میں جمہوری مقابلہ ہو, تمام جماعتیں بیلٹ پر موجود ہوں. لیکن میں پھر دہرا دوں, یا جب تک سپریم کورٹ اپنی گائیڈ لائن کو از خود ایمینڈ نہیں کرتا, پاکستان میں وہ اصول لاگو ہے, اور کسی عدالت کے پاس یہ لیوے نہیں ہے کہ جی اس پر لاگو ہوگا اور یہاں لاگو نہیں ہوگا. اچھا, اب ایک چیز تو یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب یہیں پر جہاں سے اس بات کا آغاز کیا انہوں نے, وہ یہ تھا کہ دیکھیں ایک جماعت جو 9 مئی کرے شام کو اور صبح الیکشن لڑے, یہ نہیں ہو سکتا. تو پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ایک بڑا مجھے لگتا ہے کلیئر کٹ مطالبہ ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشنز میں نہیں حصہ لینا چاہیے, ورنہ پھر 9 مئی نہیں ہوا تھا. نہیں دیکھیں, 9 مئی کے جو مضمرات ہیں اس کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ 3 مہینے جو ایک 15 جماعتی مخلوط حکومت تھی موجود تھی, اور اس پر ڈسکشن کے بعد ایک جمہوری فیصلہ کیا گیا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو استحقاق ہے کہ وہ کسی جماعت کو کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر سکتی ہے, وہ نہیں کیا گیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوری مقابلہ. اچھا, لیکن جن لوگوں نے جو 9 مئی کا واقعہ تھا, یہ آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین سے میری استدعا ہے کہ 9 مئی سیاسی احتجاج نہیں تھا. اس دن 3000 سے کم لوگ تھے جو بلوائیوں کی صورت میں ریاست پاکستان پر حملہ آور ہوئے. تو لہذا جو نرمی اور رعایت آئین میں اظہار رائے کی آزادی کو دی گئی ہے, وہ نرمی اور رعایت آگ لگانے والوں کو, یا شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو, یا توڑ پھوڑ کرنے والے کو, پولیس کو زد و کوب کرنے والوں کو, ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگانے والوں کو, پشاور کی مویشی منڈی میں 150 جانور جلانے والوں کو وہ نرمی اور رعایت نہیں ہے جو سیاسی احتجاج کو حاصل ہے. تو لہذا وہاں قانون کا اطلاق پورا ہونا چاہیے. اور ابھی بھی ہمارا ویو تو یہی ہے کہ اگر یا تو کورٹ اپنی گائیڈ لائن تبدیل کر دینا کہ جی ٹھیک ہے, جو اگر نااہل بھی ہو گیا ہے وہ ٹکٹ ایشو کر سکتا ہے, وہ مشاورت بھی کر سکتا ہے, تو ہمیں جو اصول ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہو جائے گا. لیکن جب تک سپریم کورٹ اپنی گائیڈ لائنز کو تبدیل نہیں کرتا, تو پھر ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جناب یا تو سپریم اپنا فیصلہ درست فرمائیں یا پھر سب پر برابر لاگو کریں. اچھا, تو یہ تاثر جو ہے وہ خود تحریک انصاف بھی یہ کہتی ہے اور دیگر سیاسی پنڈت بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے پوزیشن اتنی آسان نہیں ہے پنجاب میں, اسی لیے ان کے لیے یہ لازم ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کم از کم اس انتخابی میدان میں حصہ نہ لے. جی, اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ 2018 کے جو مشکل ترین حالات تھے, جس میں انتخابات سے 1 سال قبل ہی ہمارے قائد کو سپریم کورٹ نے ناحق طریقے سے نااہل کر دیا تھا, اس کے باوجود مسلم لیگ نون نے 1,28,00,000 ووٹ حاصل کیے. اور آپ کے ناظرین کو اگر بھول گئے تو میں یاد کرا دوں کہ پنجاب میں الیکشن کے نتائج کے مطابق سب سے بڑی جماعت 161 MPAs کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون تھی. تو لہٰذا ہم نے اس وقت بھی مقابلہ کیا تھا, اس وقت بھی ہم بالکل تیار ہیں کہ ایک سیٹ پر مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہی اور عوام نے ہمیں حمایت کی تو ان کو شکست دیں گے. اچھا, تو مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو ریلیف والا فیصلہ تھا بننے کے نشان پر, جس پہ یہ ساری پریس کانفرنسز ہوئی تھیں, اس پہ خرم دستگیر صاحب جس طرح سے عدلیہ کے حوالے سے کہا گیا, رشتہ داریاں بتائی گئیں, نہ جانے کیا کچھ کہا گیا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عدالتوں کے اوپر اس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پہلے بھی ہے کہ آپ لوگ ان کے اوپر ایک طرح سے ہرزہ سرائی کرنا ہے؟ یہ عدالتی فیصلہ ہے, اگر ریلیف مل رہا ہے. نہیں دیکھیے, عدالتوں کے جج صاحبان پر بھی جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, مفادات کا جو ٹکراؤ ہے, اس کا اطلاق ہوتا ہے, جس طرح ہم سب پر ہوتا ہے جو بھی حکومتی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں. تو بہتر تو یہی تھا کہ ان اگر جج صاحب کے رشتہ داران جو ہیں وہ ایک جماعت سے امیدوار ہیں تو ان کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے وہ کیس سن کر ریلیف دیا. اور ہمیں اس لیے ضرور کچھ تشویش ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی جو ایک انتہائی سنجیدہ
ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी का केस था, उसको भी सियासी रंग देकर, ये वही गलती है जो बहुत सारे लोग 9 मई के बारे में कर रहे हैं, कि एक जो वाजे अमानत में खयानत हुई है, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को उस वक्त के वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड है टेलीविजन को कहते हुए कि ये मुझसे गुम हो गया, और बाद में वो फिर अमेरिका में मुबैना तौर पे किसी वेबसाइट पर पूरा का पूरा पब्लिश हो गया। तो जो खुफिया दस्तावेज की अमानत में खयानत है, ये बड़ी संजीदा बात है। ये कोई आम सियासी मामला नहीं है कि जी हम कहते थे भैंस चोरी हो गई तो केस कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी एक सियासी नजर से देखा, जिस पर हमें बहुत अफसोस है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ किसी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से जब वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगी समर हारून बिलोर साहब। वेलकम बैक। इस वक्त बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, जहां पर मौलाना फजल रहमान ने तो कई एतराज़ात उठाए हैं इस इलेक्शन के पूरे अमल पर ही, और उनके जो एतराज़ात हैं वो आप सबके सामने हैं। उधर अवामी नेशनल पार्टी में हम देख रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेन का भी आगाज़ कर दिया गया है। आज हमारे साथ हैं समर बिलोर साहिबा, अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की तर्जुमान हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। समर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इलेक्शन का क्योंकि बिगल भी बच चुका है, तमाम जमातें जो हैं जाहिर है कि उन्होंने अब एक बाकायदा मुहिम का भी आगाज़ कर देना है। आज तो आखिरी दिन था जांच पड़ताल का, और बहुत कम ही दिन रह गए हैं कि जब अपीलों पर जो भी अपील्स होंगी उन पे फैसले होंगे, फिर वो हतमी फहरिस्त जो है वो जारी की जाएंगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ऐसे में एमल वली साहब की भी गुज़िश्ता रोज़ भी एक उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी ट्वीट की, जिसके ज़रिए उन्होंने बताया कि जो थ्रेट अलर्ट्स उनको भेजे गए हैं उनके नाम से, मौलाना फजल रहमान के नाम से भी पहले भी भेजे गए थे, अब भी भेजे गए हैं, और क्योंकि आपकी जमात दहशतगर्दी के हवाले से बहुत कुछ फेस कर चुकी है, तो इन हालात को अब आप लोग किस तरह से देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में? क्या आज भी उसी किस्म के खतरात मंडला रहे हैं? देखिए जी, खतरात तो हर इलेक्शन की तरह एक दफ़ा फिर मंडला रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के जब हालात ख़राब हो रहे थे सिक्योरिटी के, तो ये 2.5 साल पहले से अवामी नेशनल पार्टी ने लोगों को प्रेस के ज़रिए ये इस तरह हमने लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहिए, और फिर जो 30 से 40 हज़ार जंगजू अफ़गानिस्तान से ला के सेटल किए गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ पख्तूनख्वा के माहौल को अनसेटल करने के लिए उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया था, और उनके असरात हम सारे भुगत रहे हैं। हमने 2013 के इलेक्शन कैंपेन में बदतरीन दहशतगर्दी फेस की, हमने 2018 के इलेक्शन कैंपेन में बदतरीन दहशतगर्दी फेस की, और अब जब के 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो वंस अगेन हमारे सारी लीडरशिप को थ्रेट अलर्ट्स और ये मिल गए हैं, इस तरह के खतूत। हम इनसे ना पहले डरे हैं ना अब डरने वाले हैं। हम एक भरपूर मुहिम पिछले 6 महीनों से, हम यह वाहिद पार्टी हैं जिसने 6 महीनों पहले से अपने कैंडिडेट्स को फील्ड में उतारा था। हमने वर्कर्स कन्वेंशन अपने सारे हर कंस्टिट्यूंसी में पूरे किए हैं, और अब हम अपनी डोर टू डोर कैंपेन के मरहले में एंटर हो गए हैं। हमें अपने अवाम तक रसाई से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर पहले की तरह इंटरवेंशन हो तो फिर उसके असरात आप सबके सामने हैं। जो पहले सूबे का हाल हुआ था सिलेक्शन के अमल से, तो हम नहीं चाहते कि एक दफ़ा फिर खैबर पख्तूनख्वा में सिलेक्शन हो। हम चाहते हैं इलेक्शन हो और जिसको अवाम दिल चाहे वो वोट दे, चाहे वो मैं हूँ, मौलाना साहब की पार्टी हो या कोई और हो। अच्छा, अब इस इलेक्शन का आपने जिक्र किया, आजकल बड़ा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है, इस पर तो मैं आगे बात करूंगी, लेकिन समर, फिर जो दहशतगर्दी के जो खतरात मंडला रहे हैं, जैसे आपने पहले कहा 30 से 40 हज़ार जंगजू अफगानिस्तान से लाकर यहाँ पर सेटल किए गए, तो इसका मतलब मौलाना साहब जो एतराज़ात उठा रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन के लिए जो माहौल है वो साजगार नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के, तो क्या आप भी ये समझती हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू गोइंग फॉर अ डोर टू डोर कैंपेन, लेकिन साजगार नहीं है जो माहौल है? देखिए जी, सिक्योरिटी के हालात साजगार नहीं है। इलेक्शन के लिए माहौल बिल्कुल साजगार है, क्योंकि हम इलेक्शन से ऑलरेडी ओवर टाइम हो गए हैं, और हम जितना इलेक्ट्रल प्रोसेस को डिले करेंगे उतने ही मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल जो आजकल बना हुआ है वो मज़ीद फैलेगा।
क्योंकि इन सारी चीज़ों का जो पॉलिटिकल हल है वो एक इलेक्शन है, और इलेक्शन के बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए जिसका एक विजन हो कि वो कैसे इस जो एक हमारा इकोनॉमिक मैस बना हुआ है, और फिर हमारा एक पॉलिटिकल एक जो पार्टीज के बीच में और इतनी डिविजन्स आ गई हैं, पूरी सोसाइटी में एक इस तरह लगता है फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई है, उस फॉल्ट लाइन और उन फिजर्स को कैसे फिल करना है। तो फॉर दैट यू नीड अ मैंडेट, आपको एक मैंडेट चाहिए, आपको एक अथॉरिटी चाहिए, और वो इलेक्शन के साथ ही लोग किसी को मिल सकती है। तो आई थिंक कि इलेक्शन का माहौल जो है बेशक मुश्किल है, लेकिन इसमें यह है कि हमारी सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाना चाहिए। जो बड़ी पार्टीज हैं और जितनी छोटी पार्टीज भी हैं, जो भी इस इलेक्शन के उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उनको एक बुला के सिक्योरिटी एजेंसीज को अपना सिक्योरिटी का प्लान उनके साथ शेयर करना चाहिए, हमारे खदशात भी ऑन बोर्ड लेने चाहिए। लेकिन इलेक्शंस को फर्दर डिले करना आई थिंक इज अ वेरी रॉन्ग मूव व्हिच नो एटलीस्ट आवर पार्टी इज नॉट इन फेवर ऑफ एट ऑल। तो ये मौलाना साहब क्यों अभी तक आपको लगता है कि इलेक्शन मोड में आने को तैयार ही नहीं है समर? सिर्फ मौलाना साहब नहीं, अगर आप देख लें तो पख्तूनख्वा में सिवाय जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी के ना किसी पार्टी ने अपना मंशूर दिया है, ना किसी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को वाज़ेह किया है। इवन वो पार्टी जो इलेक्शन चीख रही है, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को नहीं वाज़ेह किया हुआ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये पार्टियां इलेक्शन कम और सिलेक्शन ज़्यादा चाहती हैं, और इनकी जो भाग दौड़ और कोशिशें हैं वो बिहाइंड क्लोज डोर ज़्यादा हैं, क्योंकि अवाम के बीच में ये नज़र नहीं आ रहे, अवाम के बीच में इनके रवाबित नहीं है। तो आई थिंक लोगों की कोई इस तरह का मसला होगा, अवाम में निकले, अवाम को फेस करें, और जो लाइक आई सेड 8 फरवरी को अवाम का जो फैसला होगा, सब पार्टियों को चाहिए कि उसको फिर कबूल करें। अच्छा, लेकिन समर जो अवाम में निकलने की बात है, उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा में जिन्होंने 2 साल मतलब 2 टर्म की हुकूमत की, दैट्स तहरीक इंसाफ, वो तो निकलते हैं तो उनको बंद कर दिया जाता है। तो उनके साथ तो जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने है। सारे ऐसे, आई थिंक सारे ऐसे नहीं हैं। मेरे हल्के में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आई थिंक 3 से 4 कैंडिडेट्स हैं, उन सबके पेपर्स एक्सेप्ट भी हो गए, उनकी स्क्रूटनी भी क्लियर हो गई है, और उनके साथ मेरी, जब मैं अपने पेपर्स दाखिल करने गई थी तो मेरी उनके साथ वहाँ पे टाकरा भी हुआ, अच्छे माहौल में वो भी अपने पेपर्स दाखिल कर रहे थे। जो लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, आई थिंक ये वो लोग हैं जो 9 मई की तखरीबकारी के वाक़यात में मुलविस थे और उनमें मतलूब हैं, और ये अब इलेक्शन की आड़ में अपने जो ये एक इनके ऊपर जो क्रिमिनल किस्म के केसेस बने हुए हैं, ये उनको फोरगो कराने के चक्करों में है या उन केसेस से भागने के चक्कर में है, क्योंकि जो लोग इन केसेस में इन्वॉल्व नहीं थे तो उन लोगों के पेपर्स भी एक्सेप्ट हो गए हैं, वो इलेक्ट्रल प्रोसेस का हिस्सा भी हैं। अब ये इनकी पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट कब जारी करती है और उनके कैंडिडेट्स नैरो डाउन कैसे होते हैं। सबसे ज्यादा आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने पेपर्स दाखिल किए हैं और उनके पेपर्स एक्सेप्ट भी हो गए, तो मतलब इफ इट वाज नॉट अवेलेबल टू देम, ये ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल ना होता तो इतने मैसिव नंबर्स में ये कैसे जाते। सही, अब उन्होंने क्लेम तो ये किया कि सबसे ज़्यादा उन्होंने ही दाखिल कराए हैं, लेकिन आज मुस्तरद भी बहुत हो रहे हैं, और जो कुछ उनके तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा के साथ जो वीडियो सोशल मीडिया पे सुबह से शेयर हुई वो भी सबके सामने, बट दैट इज़ आई थिंक ज़्यादातर पंजाब की ही वीडियो सामने आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अब तक मेरे सामने तो आज की कम से कम नहीं है। तो मुझे खैबर पख्तूनख्वा में आई थिंक कि जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उसका एक अपना बड़ा रिस्पेक्टेबल एक रोल है, जिसको अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टी सराहती हैं। हम उनसे हमेशा अपने तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद करते हैं, और हम आई मीन खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, एक मखसूस जमात नहीं। जैसे मैंने आपको कहा है, मुश्किलात उन चंद लोगों के लिए हैं जो लोग 9 मई के प्लानिंग में, उसकी एग्जीक्यूशन में, उस तखरीबकारी में मुलविस थे। वो एक क्राइम था और रहेगा, और उस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए वो लॉस ऑफ लाइफ जो हुआ है, वो डैमेज जो पब्लिक प्रॉपर्टी को और हुकूमती
بلڈنگز کو اور حکومت کی ساکھ کو جو ہوا ہے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو ذمہ وار ٹھہرایا جائے گا، اور وہ یہ اب سارے اس ذمہ واری سے بھاگنے کے چکروں میں ہیں۔ باقی جو آئی تھنک ان کے کینڈیڈیٹس ہیں جن کا اس قسم کی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، میرے حساب سے پختونخوا میں انہوں نے کوئی چیلنج نہیں فیس کیا الیکشن کمیشن کے اس مرحلے میں۔ بہت بہت شکریہ، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔